پاکستان. اس وقت میرے ساتھ لیاری کی اور بھی زیادہ مائیں موجود ہیں یہاں پہ. ان سے پہلے میں چاہوں گی کہ ایک سوشل ورکر ہے لیاری میں, ثانیہ ناز, ان سے بات کرنا چاہوں. پہلے بھی میں ان سے مل چکی ہوں. بہت ٹیلنٹڈ اور بہت پیاری اچھی ٹیلنٹڈ خاتون ہیں اور پڑھی لکھی ہیں. بہت طریقے سے بتا سکیں کہ اس وقت کیا پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں وہاں کے لوگوں کو. سب سے پہلے آپ کو میں تھینکس کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہماری ساری مائیں لیاری کی ہیں, وہ اپنے دل کی بات جو ہے ان کے دل میں جو گزر رہی ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں. جو ابھی فیس کر رہے ہیں ہم لوگ, پچھلے ان کے 8 دن تک ہم کو بالکل جنگل میں رہ رہے تھے. نہ وہاں لائٹ تھی, نہ پانی, نہ کھانے پینے کی کوئی اشیاء. ایون کہ بچے دودھ کے لیے ترس رہے تھے. اس طرح ہمیں کر دیا کہ باؤنڈ کر دیا, اپنے ہی علاقے میں رہ کر ہم اپنے ہی قیدی ان کے جیل میں رہنے کے برابر ہو چکی ہے. ابھی بھی وہاں کے لوگ جن کے گدھے مر چکے, سوزوکیاں ان لوگ نے توڑ پھوڑ کی, رکشے, سوزوکیاں, جیپ جتنے بھی تھے, دکانیں, یہ سب یہ غریب کہاں جائیں گے, کہاں سے ان کو دیں گے. وہاں یعنی کہ اس طرح کے پرابلمس ہو رہے لوگوں, ابھی تک بھی لوگ اسی پرابلمس میں ہیں. کچھ لوگ ہمارے دوست ہیں وہاں آ کے ان کے لوگوں میں جو تقسیم راشن ہے ان کے کر رہی ہیں, ان کو کھانے پینے کی کچھ ہیلپ کر رہی ہیں. اب اس طرح کے میں ان کے یہ کہوں گی کہ اس طرح کے جو سچویشن ہمارے سامنے ہوئی ہے, لیکن جو ہماری ماں بہنوں نے جو ہمت کی ہے ان کو میں سلام پیش کرتی ہوں. بالکل سب کو اپنی آواز پہنچانے کا سب کو رائٹ ہے. کیا ہم باہر نکلتے ہیں, ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے. لوگوں پر پانی کا پریشر دیا جاتا ہے, ہم لیاری کو گولیوں کا پریشر دیا جاتا ہے. کیوں اس طرح کیا جاتا ہے؟ یہ اتنی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ اس دن ہوا جب ہم چیل چوک پر ریلی نکال رہے تھے. ایون کہ میں سب سے آگے میں خود بھی تھی اس ریلی میں. میں نے ان کو بتایا, ہم نے فلیکس پاکستانی, ہم نے کہا ہم خواتین ہیں, ہمیں اپنا مظاہرہ کرنے دو. لیکن پھر بھی بدتر بند اتنی اسپیڈ سے سامنے آ رہی تھی کہ ہم ان کو بتا رہے ہم خواتین ہیں. ہم چلا کے کہہ رہے تھے شیل فائرنگ, اسٹیٹ فائرنگ کی. اوپر جتنے ان کے پولیس کر رہے ہیں وہاں سے بھی اسٹیٹ فائرنگ کی ہے. انہوں نے نہ دیکھا بچے, نہ بہن, نہ بھائی. کیوں ہم بہنیں ہیں. میں چیف جسٹس افتخار چودھری سے یہ کہوں گی, آپ کی بھی تو بیٹیاں ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں بھی اتنی سڑکوں پہ نکلے؟ ہمیں کسی چیز کی سنبھالنے کا ہوش نہیں تھا. ہمارا دوپٹہ کہاں ہے, قمیضیں کہاں ہیں, کچھ بھی ہمیں ہوش نہیں تھا. ماؤں کے دوپٹے نہیں تھے سر پہ, چادریں نہیں تھیں. بہنیں ہوتی ہیں بھائیوں کو دولہے بنانے کے لیے, لیکن ہم بہنوں نے اپنے بھائیوں کو کفنوں میں دیکھا ہے. ہاتھیں تک چکی ہیں لاشیں اٹھا کر کہ ہم لیاری والے صرف یہ لاشیں اٹھانے کے لیے. کیوں اس طرح کا ظلم کیا جاتا ہے؟ آپریشن بھی ہوتی ہے. پچھلے بار بھی آپریشن ہوا تھا, لیکن ریجلس آئے تھے. پاک فوج کو سلام کہتے ہم آئے تھے, گھر میں گئے, ان کے جو ان کے کاروائی تھی انہوں نے کاروائی کمپلیٹ کی. اب یہ آپریشن تو سمجھ سے ہی باہر ہے. یہ آپریشن تھا, یہ کیا تھا؟ پھر رحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ان کی کاروائی تھی. اتنی ماں کی گودیں اجڑ گئی, یہ صرف کاروائی تھی. اتنے ظلم ہم پر, کفنے اور لاشیں اٹھا کر ہم تھک چکے. اب ہاتھوں میں ہمت نہیں ہے ہماری. تم کیا کرتی ہو ان خواتین کو جا کے گھر جا کے دھارس دیتی ہو, ان سے مل کر کیا کرتی ہو, کس طرح تم ایک ایسا ہونا چاہیے نا وہاں پہ, تمہارے پورے این جی او ہے یا کوئی ایسے سوشل ورکر اور لڑکیاں بھی؟ جی ہیں, ایل آر سی کی ٹیم ہے, لیاری ریسورس سینٹر, جو آپ کو پتہ ہے پچھلے ٹرم جو ان کو لاک کیا گیا تھا. پھر ہم نے ہماری انہی ماؤں بہنوں نے نکال کے مظاہرہ کیا, کیونکہ وہاں پر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اور ان کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. فٹ بالرس کے لیے وہاں پر ان کے وہ بنے ہوئے, وہاں کے بہت سارے ٹیلنٹڈ باکسر ہیں. اتنی مائیں نے ان کے مظاہرہ کر کے پھر وہ یعنی کہ لاک کھول دیا گیا. اب پھر یہ ہے کہ ان کو بٹھانے کے لیے ان کے ساتھ میٹنگیں کرتے ہیں. ہمارے ہر دکھ درد میں یہ ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم غلط نہیں ہیں. اپنے حق کے لیے ہم نکلتے. پہلے جب ہم خاموش تھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. جب اپنے حق کے لیے ہمیں شعور پیدا ہوا کہ ہمارے حق بھی ہے, روزگار بھی ہمارا حق ہے, ہیلتھ بھی ہمارا حق ہے, جو اسپورٹ مین ہے ان کا بھی حق ہے, تو اپنے حق مانگنے کے لیے نکلے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں ایسا ہو؟ لیاری میں 255 اسکول ہیں لیکن وہ خالی پڑے ہوتے ہیں. جی بالکل, پڑھانے کے لیے مطلب وہ فائدہ نہیں ہے اس اسکولوں میں جانے کا, نہ ہونے کے برابر. ہاسپٹل ہیں, آپ جا کے آپ آئے, ڈاکٹر نہیں ہوتا وہاں, نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ آئے, میں آپ کو وزٹ کراؤں گی لیاری کی. کچھ بھی نہیں ہے. لیاری کی جو حالت ہے نا, اب تو بہتر ہے, ان کے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, یہ سب کچھ معاملہ ٹھیک ہو چکا ہے. لیکن پتہ نہیں پھر بھی ہے خوف ہے, ہم بھی ڈرتے ہیں باہر جانے سے. پہلے تو ہم رات کو 2 بجے ان کے گھر پہ آتے تھے, کچھ نہیں ہوتا تھا. رات کو 3 بجے, اب تو باہر نکلنے سے بھی ہم ڈرتے ہیں, کیا پتا گولی آ جائے, کیونکہ گولی کو نہیں پتا یہ لڑکا لڑکی بچہ بچی کیا ہے, کسی کو نہیں پتا گولی کب لگ جائے.
میں خود بھی تھی وہاں، ایون کہ میرے گھر والوں کو یہ انفارم کیا گیا تھا کیونکہ شیل میرے سر پہ لگا، میں بے ہوش ہو گئی تھی. کیونکہ جب حماد جس پر ٹرک چل رہا تھا، جس پر بختر بند کی گاڑی چلی، حماد کی جو والدہ تھی جی، اس کے بچے پر حماد پہ وہ بختر بند کی گاڑی کے بختر بند اندھی ہو چکی تھی. اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم سب دہشت گرد ہیں، ہم گینگوار ہیں. وہ بچے کھڑے ہوئے، جب ایک لڑکا آیا اس کو اٹھانے کے لیے، اس پر بھی وہ کچھ پڑا، مسل دیا اس لڑکے کو بھی، کیونکہ وہ حماد کو بچا رہا تھا. ایک ساتھ 2 بچوں کو کچھ اٹھا. ایک لڑکا تھا 21 سال کا، شعیب پتہ نہیں اس طرح کے، ان کے آصف سوری. تو وہ حماد یعنی کہ وہ سب آ رہے تھے بس ریلی، وہ آپ یقین کریں اس ریلی میں کیا نعرے لگ رہے تھے، اللہ اکبر. بس اسی طرح کفن باندھ کے سب جائے، سب کو پتہ ہے مر چکے ہیں، اس طرح کے حالات ہم مر چکے ہیں. اللہ اکبر کے نعرے. وہ بچہ حافظ قرآن تھا، وہ پورے راستے میں تلاوت کر کر کے پڑھ کے وہ جا رہا تھا. جب ہم ان کو دیکھ کے پورا بختر بند کی مشین والی گاڑی اس پہ چڑھ گیا تو اس کو اٹھانے کے لیے وہ آصف آیا، آصف پر بھی وہ کچل گیا. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اس طرح کے ظلم، یہ تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ فلسطین کے فائر میں بھی اس طرح نہیں ہوا ہے. یزید کا دور ان لوگ نے یاد دلایا. جب ماشاءاللہ بھی لگا تھا تو ماشاءاللہ کے وقت بھی اس طرح نہیں ہوا تھا. پانی تو پینے کے لیے دیا جا رہا تھا، ہمیں تو پانی پینے کا بھی حق نہیں تھا. اپنی آواز نکالنے کے لیے جب بھی ہم اپنا مظاہرہ کرتے کچھ کرتے تو ہم پر فائرنگ کیا جاتا ہے. کھانے پینے کے حوالے سے کیا مشکلات فیس کرنی پڑی سارے لوگوں کو؟ جو یہ ہے کہ نوالین کلاکوٹ بالکل بلاک کیا گیا تھا، اس میں تو پولیس نے بالکل جانے نہیں دیا تھا. یہاں کے لوگ ترس چکے تھے اور لوگوں کو یہ بھی کہا تھا کہ پینے کا پانی بھی میسر نہیں. بالکل، کیونکہ وہ پانی کے لائن وائن سارے توڑ دیے تھے، PMT اڑا دیا تھا. کیونکہ پانی وہ رات کو تو پانی بھرنے کے لیے بھی لائٹ ہونی چاہیے نا، لائٹ ہی نہیں ہے تو مشین کہاں سے چالو ہوگا. تو اس کے لیے اور یہ بھی کہا تھا کہ اپنے گھروں کو خالی کریں. کس طرح اپنے گھروں کو؟ اور آپریشن میں چوری، لوگوں کے گھر سے ٹی وی، سونے، پیسے چوری بھی ہوئی ہے. جن کو گھروں سے نکالا تو ظاہر سی بات ہے وہ گھر تو ان کے پولیس کے حوالے تھے نا، تو ان گھر میں چوری بھی ہو چکی ہے. ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں اور آپ لوگ آتے ایسے ظلم کرتے ہم پر. رحم کرو ہم پر. ہم بھی تو آپ کی بیٹی جیسے صدر آصف علی زرداری، کیا میں میرے سامنے اس وقت یہاں ایک اور ماں بیٹھی ہیں، فدا حسین کی ماں. کیونکہ یہ اردو صحیح سے بول نہیں سکتی ہیں تو ان کی بیٹی ان کے ساتھ یہاں آئی ہے اور اپنی ماں کی فیلنگز ہم تک پہنچائی. ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک بیٹا ایک ماں سے چھن جاتا ہے تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں، کیا تکلیف ہوتی ہے. مگر شاید ان کی تکلیف سننے سے، ان کی باتیں سننے سے ان کی تکلیف تھوڑی سی کم ہو سکے. السلام علیکم. کیا حال ہے ماں، آپ کیسی ہیں؟ ان کو اردو سمجھ آتی ہے؟ سمجھ بھی نہیں آتی. آپ بتاؤ گی فدا کے ساتھ کیا ہوا؟ فدا کا ساتھ یہ ہوا، آپ فدا کی بڑی بہن ہو؟ جی ہاں. جی میرے سے چھوٹا ہے، 22 سال. اچھا 22 سال کا تھا. جی ہاں. بھابھی کا ساتھ روٹی کھا کے نیچے اترا اپنے گھر کا گلی میں، دوسرے جگہ میں بھی نہیں گیا، اپنا گھر کا. 3 جنے کھڑے تھے، بتر باندھا گیا ہے کونے میں دیوار میں، بولتے جائیں گے اپنے گھر میں جائیں گے. ایک تھا شعیب تھا، ایک بابر تھا، تینوں جنے گلے اپنے گھر میں، دوسرے جگہ میں بھی نہیں تھا، اپنے گھر میں ادھر ہی کھڑے ہوئے تھے. بتر بند 10 منٹ تک کھڑے تھے. پھر میرے بھائی نے دیکھا، سب دیکھیں گا ہم جائیں گے گھر میں. میرا بھابھی نے آواز بھی دیا، بولتے ہاں صاحب، اور بتر بند کرے. میرا بھائی نے سر ایسا کیا، ایسے ہی اڑا دیا. بتر بند باہر نکالا، تھوڑا بہت بھی نکالی، ایسا دیکھ رہا تھا بس نکالا. ڈارا کس نے مارا یہ اس کو دیکھو. کتنے دن ہو گئے اس کو؟ 13 دن ہے. پہلے شروع میں جمعے کے دن 4:30 اور کتنے بھائی ہیں تمہارے؟ اور میرے 4 ہیں. اور بابر تھا، ایک شعیب تھا، تینوں جنے ساتھ کھڑے تھے. پھر شعیب نے دیکھا اس کا کھوپڑی نکلا، ڈر گیا تھا ابھی کسی کو تم کھوپڑی دیکھیں تو بھاگ نہیں جائیں گے. اس نے بھاگنا کیا، اس نے 2 گولی مارا، ایک ادھر مارا شعیب کا، ایک ادھر. شعیب کو بھی لگا. جی. پھر دیکھا بابر کھڑا ہوا تھا، بابر بھی نکل رہا تھا، پورا گھر کا گلی بابر کا. بابر جانے لگا اپنے گھر میں، بابر کو ہی مارا. تینوں ایسے گرے ہوئے تھے، تینوں جنے
फिर मेरे देवर ने आवाज़ दिया, बोलते भाभी निकलो बाहर, सब लोग गिर गए मर गए, आओ निकलो। फिर हम लोग देखने आया, फिर हम लोगों को ऊपर पैर किया, बत्तर बंद था, पैरिंग किया 10 मिनट तक इस लोगों ने हम लोगों को ऊपर पैरिंग किया। फिर हम लोग आ गए, फिर अम्मा ने बाबर उठाया, हम लोगों ने अपना भाई उठाया, चिंची में किया। आपकी अम्मी ने अपने बच्चे की अम्मी शक्ल हम देखी? लोगों का मतलब दूसरे मोहल्ले में बैठे, हम लोग साथ बैठे, हाँ। हम उसका घर में था ना। फिर हम लोगों ने अपना भाई उठाया, हाथ में किया, चींची में रखा, ऐसे गिर गया, चींची में रखता ऐसे गिर गया, एक शोएब ऐसे गिर गया, एक बाबर माँ का साथ था, गोद में किया था बाबर को। आदमी नहीं था, कोई भी आदमी को नहीं छोड़ता था, अगर ये आदमी भी जाता तो इस लोगों का साथ जाता। फिर जल्दी में लेके गया था। खवातीन के भी इंतकाल हुआ है? जी नहीं, खवातीन बच गए। हम मतलब जानने गया था ना, हम लोगों ने नहीं निकल, जब तक गाड़ी नहीं निकल गया हम लोग नहीं आए, नहीं उतरे। हाँ, जब तक बेयरिंग का खत्म हो गया फिर हम लोग उतरे। हमारी टीम कल गई थी लियारी, तो वहाँ जाके खुद हालात देखे, घरों में ऐसे छर्रों के निशान थे, सुराख हुए हुए थे घरों में, और इस तरह आम तौर पे ही जिस तरह नॉर्मल घर होते हैं उसमें छर्रे के निशानात इतने थे, इतने अनगिनत निशानात थे कि वो एक अजीब सा माहौल लग रहा था, कुछ अजीब सा माहौल बना हुआ था। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। सिर्फ ये दुआ है अल्लाह से कि इन लोगों को हिम्मत अता करे और जल्द अज जल्द जिस कैद में ये अभी तक हैं उस कैद से निजात पाएँ और अमन हो, लियारी में ही नहीं, कराची में ही नहीं, पाकिस्तान में अमन, यही दुआ करें आज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।